السلام علیکم ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے آج کی ویڈیو میں اسلام آباد میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، ایک اغوا کا واقعہ، اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے بھانجے جو بیرسٹر حسان نیازی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے لیے جو کیس تھا وہ بھی فکس ہو گیا ہے، اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں، ان کے خلاف بھی اب سپریم کورٹ میں کیس فکس ہو گیا ہے۔ پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحب ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیا معاملہ ہے۔ مریم نواز کی ضمانت مسترد کرنے کی نیب کی درخواست سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اور اس کی 22 اگست کو سماعت ہوگی۔ 22 اگست کو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں جو اپیل ہے وہ بھی زیر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ نیب نے شمیم شوگر مل کیس میں اثاثوں سے متعلق کیس میں مریم نواز کی ضمانت کو 2019 میں چیلنج کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو 2019 والا کیس تھا اسی میں یعنی تقریباً 4 سال کے بعد یہ کیس جو ہے وہ فکس ہوا ہے سماعت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر داخلہ جو رانا ثناءاللہ صاحب تھے ان کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ نگران وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں احد چیمہ صاحب، ان کی بھی ضمانت کی منسوخی جو ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے اور وہ بھی اب سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب قوانین میں ترامیم کی گئی تھی۔ نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور کچھ دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو اس میں 46 ہیئرنگز کے بعد آج اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب تھے جو انہوں نے نیب ترامیم کیس میں ایک تو تجویز دے دی ہے کہ اس میں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور یا پھر عدالت جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کرے یا اس میں فل کورٹ تشکیل دے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ مقدمہ چونکہ ایک طویل عرصے سے زیر سماعت ہے اور میری ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم مقدمہ ہے اور جس کا مجھے ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا، اگر میں فیصلے نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ عدلیہ کے لیے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو باعث شرمندگی ہیں، جن پر باوجود عمل نہیں کیا گیا۔ زیادہ دور نہ جائیں، زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کا کیا سلوک کیا گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور پھر سلوک کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادتی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کسی شخص کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ بھی جاری نہیں کیا گیا، اور وہ فیصلہ اب جو ہے وہ منہ چڑھا رہا ہے ہم سب کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، وکلاء تنظیموں نے بھی اب انگڑائیاں لینی شروع کر دی ہیں۔ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کا، اور یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز میں نہیں ہو سکتے، تو اس پر پاکستان بار کونسل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو کنڈیم کیا اور انڈیا دیا کہ اگر 90 دن سے آگے الیکشن لے کے گئے تو پھر ہم جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے اس نے بھی اس 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتی اور نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز جاری کی اور اس فیصلے کو کنڈیم کیا۔ جو حسان نیازی صاحب ہیں ناظرین، جیسے میں نے ویڈیو کی شروع میں ذکر کیا تھا، وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، اور عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان سے اپنی شرائط منوانے کے لیے بہرحال مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، 200 کے قریب کیسز ہیں، ابھی بھی وہ ایک مقدمے میں سزا سننے کے بعد جیل میں ہیں۔ تو اب جو حسان نیازی صاحب ہیں ان کو 9 مئی وہ جو کیس تھے ان کے جناح ہاؤس کے حوالے سے، اس میں مرکزی ملزم قرار دے کر ملٹری کورٹ کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلایا جا سکتا، یہ بنیادی طور پر آئین اور قانون دونوں کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین،
جیسے میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ اسلام آباد میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ 12 اگست کو اسلام آباد F11 جو مرکز ہے اس کے قریب سے ایک 80 سالہ بزرگ جو ہیں وہ گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ان کا دوست تھا۔ تو اس گاڑی کو 5-6 جو ہے وہ ویگو ڈالے جو تھے انہوں نے آ کر روکا، 2-3 پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے گاڑی سے انہیں زبردستی نکالا گیا۔ ان کے ڈرائیور کو، ان کے ایک دوست ساتھ تھے ان کو، اور وہ جو 80 سالہ بزرگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا دن دہاڑے۔ تو اغوا کرنے کے بعد ان کو علیحدہ سے ایک گاڑی میں ڈال کے ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا، ان کو نامعلوم مقام جو ہے اس پر شفٹ کر دیا گیا۔ اور ان کے جو دوست تھے وہ جس دن یہ سارا واقعہ ہوا اس سے کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ آپریٹ ہوئے تھے، تو ان کے وہ سٹچز ٹانکے جو تھے وہ بھی ابھی تازہ تھے۔ تو جب ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور وہ گاڑی میں ہی گر گئے۔ تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پھر کہا کسی ذمہ دار آدمی سے کہ جی اس شخص کی طبیعت خراب ہوگی اور یہ گر گئے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جی اس کو جو ہے وہ اتار دو۔ تو انہیں پولی کلینک کے سامنے جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ ان کے ڈرائیور کو اور جو بزرگ شخصیت تھی ان کو نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا۔ ان سے مطالبہ ایک ہی کیا جاتا رہا کہ جی آپ ایسا کر دیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بزرگ مصر رہے کہ جی میں یہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا، یہ خود انہوں نے بتایا، اور بند کرنے کے بعد اس کمرے میں فین بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، اور ان کے منہ پر مسلسل جو ہے وہ کپڑا ڈال کے رکھا جاتا تھا، اور باہر جہاں دھوپ آتی تھی اس کمرے کے باہر وہاں ایک پیڈسٹل فین لگا دیا گیا تھا جو ہر وقت گرم ہوا جو ہے وہ اندر پھینکتا رہے۔ اور ایون جب وہ ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تب بھی ان کے منہ سے کپڑا نہیں اتارا جاتا تھا، ان کو 2 لوگ جو وہ واش روم لے کے جاتے تھے۔ یعنی بڑی ان کے ساتھ انسلٹنگ بیہیویئر تھا ان لوگوں کا جن کی وہ قید میں تھے۔ ان سے مطالبہ ایک ہی تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ جی آپ یہ پریس کانفرنس کر دیں یا یہ ویڈیو بیان جاری کر دیں تو پھر آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو میں جو ہے وہ کسی قسم کی نہ پریس کانفرنس کروں گا اور نہ میں ویڈیو بیان جاری کروں گا۔ تو ان سے پھر توہین آمیز سلوک بھی کیا جاتا رہا، ان کی انسلٹ کی جاتی رہی، لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ تو جن لوگوں کے وہ قبضے میں تھے، جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم اس شخص کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے اور نہ ہم اس سے پریس کانفرنس کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے کسی قسم کا ویڈیو بیان جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک چال چلی اور کہا کہ جی یہ آپ کے خاندان کی خواتین ہیں، کچھ خواتین کی تفصیلات ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ بہو ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، تو اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم انہیں اٹھا کے لائیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو باقیوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ بات جو تھی یہ اس بزرگ شخصیت کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بالآخر اس بات پر انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی وہ یہ تھی۔ میرا نام نیاز احمد جکھڑ ہے، میں N188 سے پی ٹی آئی کا ایم این اے رہا ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کو خیر بات کہتے ہیں، آئندہ الیکشن میں یا میرے بچے بطور آزاد لڑیں گے۔ اور پھر جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ ساری باتیں جب مجھے اس طرح پتا ہے کہ یہ آ کے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائیں جب ان کو رہا کیا گیا۔ تو یہ بزرگ شخصیت جو ہیں یہ ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب ہیں، لیا سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2018 میں یہ لیا سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان کے وہ جو سینئر سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ہیں، بڑے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں، علاقہ میں ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں اور میرا بڑا اچھا تعلق بھی ہے ان سے۔ جب یہ حراست میں تھے، بلکہ جب یہ اغوا کاروں کے قبضے میں تھے، میں لفظ اغوا کار استعمال کروں گا، تو ان کے بیٹے سے بھی میرا مسلسل رابطہ رہا۔ تو وہ کچھ لوگوں سے بھی ان کی ملاقات رہی، انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ ان کے والد جو ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے۔
تو مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ جی یا تو یہ سب کچھ کرا لیں، وہ خود کر دیں تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے صاحبزادے ہیں جو ان کے سیاسی جانشین بھی ہیں، اگر آپ ان کو پیش کر دیں تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ادارے اور خفیہ ایجنسیاں جو کھیل کھیل رہی ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے پاکستان میں پاکستان کے سیاسی اداروں کو اور سیاستدانوں کو فتح کرنے کی یہ خواہش جو ہے، یہ پتہ نہیں کب جا کے پوری ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ پاکستان کے سیاسی ادارے جو ہیں وہ نہ ختم ہو جائیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے یا جو چلے گئے تھے، اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پہ کتنا دباؤ تھا، ان پہ کتنا پریشر تھا، ان کو کس ذریعے اور کس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ جو اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے علی محمد خان صاحب ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ مرتب کی جائے گی اور ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے پاکستان کے طاقتور اداروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، تو ان لوگوں کا نام یقیناً اس میں شامل ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاکستان میں وہ لوگ، وہ ادارے جن کو اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کی اور لوگوں کو قانون کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کی جن کے پاس طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 3 دن پہلے جڑاں میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ وہاں پاکستان میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں، ان کی عبادت گاہیں جلائی گئی ہیں۔ یہ اتنا افسوسناک عمل تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس پر بڑی شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے ملک میں، میرے پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان میں پاکستانی تو ہیں لیکن مسلم نہیں ہیں، کوئی اس میں مسیح ہے، کوئی ہندو ہے، یا کوئی کسی بھی دیگر مذہب سے جس کا تعلق ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ڈیوٹی ہے جن کی کہ پاکستان میں لوگوں کو زندگی محفوظ کیسے گزارنی ہے، یہ فیصلہ اور اس کا آپ نے کرنا ہے کہ لوگ زندگی اپنی کیسے محفوظ گزاریں گے، وہ لوگ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے میں مصروف ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے۔ جب تک پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خصوصاً جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی ڈومین میں رہ کے کام نہیں کریں گے، تب تک ایک خوشحال، پراسپیرس، پیسفل ملک جو ہے وہ اس کا ایک خواب ادھورا ہی رہے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور